راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا، دنیاوی اور اخروی جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، اس پر کچھ کلام کیجیے گا۔ دیکھیے زینب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تک کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ تک پہنچنے کا سب سے پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کے دروازے پر کوئی سائل دستک دے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا، کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو، ہر ایک کی چوکھٹ پہ سوال ہی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اور کبھی بھی کسی کی مدد کرتے وقت یا راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے وقت ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، زینب کہتے ہیں کہ دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، پھول اپنی خوشبو خود نہیں سوکھتے، درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے کام آنا ہی اصل عبادت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی دو معاملات ہیں، دل کی نیت، سچائی کی نیت ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، تو اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، انہیں تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، جنت ان کا مقام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری چیز سے بچاتا ہے، اور بری موت سے بھی ایسے لوگوں کو بچاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگ سرخرو ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارا یہاں ایک دھوبی آتا ہے جو ہمارے کپڑے چراتا ہے اور ہم اس سے بہت پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ دیکھتے کیا ہے کہ جب صبح ہوئی، دوپہر کا وقت آیا، تو دھوبی اپنی گٹھری لے کر آیا اور ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ تو ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ایک روٹی دے دو۔ تو اس نے اپنی گٹھری کھولی تو اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ تو سائل نے دعا دی کہ جس طرح تو کپڑے صاف کرتا ہے، اللہ تیرا دل صاف کر دے۔ پھر سائل نے کہا کہ مجھے تو اور زیادہ بھوک لگی ہے، تو اس دھوبی نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے ہر برے غم، بری گھڑی، بری موت سے بچائے۔ وہ دھوبی اپنے گھر پر آ گیا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ تو دھوبی آیا تھا آج پھر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے تو وہ روٹی کھا رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے پوچھا کہ تمہارا کون سا نیک عمل تھا؟ تو کہنے کہ ایک سائل نے 2 روٹیاں مانگی تھیں، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے اسے دے دی، بھوکا گھر پر لے کر تشریف لے آیا اور اب کھانا کھا رہا ہوں۔ تو کہا تمہاری گٹھری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ گٹھری، جیسی گٹھری کھول کے دیکھی تو اس میں ایک سانپ بیٹھا تھا اور اس کے منہ پر مہر لگی تھی۔ تو سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے ڈسا کیوں نہیں؟ تو کہنے جس نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی تو فرشتے نے آ کر میرے منہ پر مہر لگا دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جس طرح تم لوگوں کے کپڑے صاف کرتے تھے، اللہ نے آج تمہارا دل صاف کر دیا ہے، تمہیں بری گھڑی سے بچا دیا، تمہیں برے مقام سے بچا دیا، تمہیں بری موت سے بچا دیا۔ تو ہم کسی کی جب ہم مدد کرتے ہیں نا، تو یہ دل میں تہیہ کیجئے کہ اللہ 10 راستے ہمارے کھولے گا، اور یقین کرے زینب، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ 10 راستے بناتا ہے اور 10 ذرائعوں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنا جوتا گاٹتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اس لیے رویا ہوں کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو، کوئی بھوکا نہ سویا ہو۔ بیت المال سارا رات کھلا رہتا تھا اور جو بھی سامان آتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نا کہ امام زین العابدین جو تھے، وہ اب 1000 گھر ایسے تھے جن کی آنت کرتے تھے، اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے پیٹے مبارک پر زخم تھے کہ رات بھر بوریاں لاد کے ضرورت مند لوگوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے راستے بھی آسان کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر ایک کے کام آ سکیں۔ سبحان